جو دائمی نزلے کی مریضاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ بہت مشکل میں مبتلا ہوں، کئی سال سے نزلہ پیچھا نہیں چھوڑتا. اس کے لیے ایک دوا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بیان کی تھی، آغاز اس سے ہونا چاہیے. وہ ہے انفلوئنزینم اور بیسیلینم. انفلوئنزینم انہوں نے تیار کی ہے انفلوئنزا کے بہت سے مادوں سے، کیونکہ انفلوئنزا کے جو وائرس کہتے ہیں جس کو، وہ اتنی شکلیں بدلتا ہے اور اس کے اثرات اتنی جلدی جلدی تبدیل ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی مؤثر دوا یہ بنا ہی نہیں سکے کہ جس سے ہم کامن کولڈ یعنی عام نزلے کا علاج کر سکیں اور اسے یقینی بنایا جا سکے. مگر انہوں نے بہت سارے ایسے مریض جن کو مختلف وقتوں میں مختلف مزاجوں کا انفلوئنزا ہوا، ان کا زہر اکٹھا کر کر کے تو ایک ملغوبہ بنا لیا اور اس سے پھر دوا تیار کی. اس کا نام انفلوئنزینم رکھا ہے. وہ اصل تو بالکل مٹ چکی ہے، اس لیے وہم نہ کریں کہ کسی کا گند آپ کی زبان پہ جا رہا ہے. اس کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا، کیونکہ 30 طاقت سے پہلے نشان مٹ چکے ہوتے ہیں. ہم 200 میں دیتے ہیں، اور 200 کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کے ایک کنارے سے ایک قطرہ بلغم کا ڈالیں اور اس کے بعد انتظار کریں کہ لہریں برابر کر دیں سب کو، پھر جاپان سے جا کر ایک گھونٹ اٹھا لیں اور کہیں یہ وہ دوا ہے. عملاً یہی بات بنتی ہے، مگر چونکہ ایک نظام کے تابع اس کو کنٹرول کر کے کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کے بیچ میں گھل مل جانے کی قطعیت ہو جاتی ہے. یقینی ہے سمندر میں تو یقینی نہیں نا کہ وہ لہریں اس قطرے کو سارے سمندر پہ پھیلا دیں، لیکن جس طرح ہومیوپیتھی بنائی جاتی ہے اس میں اس کے اثر کے ہر دوسری پوٹینسی میں جزو بدن بن جانے کا یقین ہو جاتا ہے. اس کے محلول کے ہر ذرے پر کوئی نہ کوئی اس کا اثر پہنچ جاتا ہے. تو 200 طاقت میں اگر انفلوئنزینم لی جائے اور بیسیلینم جو سل کے مادے سے بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ ملا کر اس کو 4 دن روزانہ ایک ایک خوراک کھائیں. یہ میرا تجربہ ہے. بیسیلینم سے میں اس لیے ملاتا ہوں کہ عموماً نزلاتی مریضوں کے اندر کچھ سل کا مادہ پایا جاتا ہے. سل کا مادہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر سل کے جراثیم باقاعدہ زندہ حالت میں موجود ہیں، بلکہ اگر کسی خاندان میں آباء و اجداد میں بھی سل پائی جائے تو نسل بعد نسل سل سے پیدا ہونے والی کمزوریاں باقی رہ جاتی ہیں، جن کا اس پہ لنگس پر اور جو میوکس میمبرینز ہیں اس حصے کی، ناک، منہ وغیرہ، گلا، ان پر اثر ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو بیسیلینم اور انفلوئنزینم انفلوئنزینم اور بیسیلینم BACILLINUM. اگر کسی کو انگریزی لکھنی نہیں آتی تو وہ بیسیلینم اردو میں لکھ لے اور انفلوئنزینم، انفلوئنزا تو سب کو یاد ہی ہے، آگے انم لگا دیں. یہ 4 دن روزانہ ایک خوراک کھائیں. ہر نزلے کے موسم سے پہلے کھائیں تو اللہ کے فضل سے اس کے خلاف دفاع پیدا ہو جاتا ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد بعض دفعہ دہرانی بھی پڑتی ہے. جب علامتیں دوبارہ آنے پر زور لگائیں. اور جب میں قادیان گیا تھا پچھلے 2 سال پہلے، اس وقت یہ دوا میں نے استعمال نہیں کی تھی اور وہاں مجھے حملہ ہو گیا انفلوئنزا کا معمولی. لیکن معمولی اس لحاظ سے تھا کہ خدا کے فضل سے نماز نہیں میری چھوٹی باجماعت، لیکن تکلیف اس نے کافی پہنچائی اور آواز بہت بدل گئی تھی. تو اس کے بعد پھر میں نے سوچ کر یہ دوا استعمال کر کے دیکھی ہے. اللہ کے فضل سے اس سال مجھے کوئی حملہ نہیں ہوا اور کوشش ہوتی بھی تھی حملے کی، لیکن وہ بچ جاتا تھا خدا کے فضل سے.
اس لیے میں نے اعلان عام کیا تھا اور بہت سے خطوط مجھے ملے ہیں کہ ان کو فائدہ پہنچا ہے. لیکن ہومیوپیتھی میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سی دوائیں امکانی طور پر ایسی ہیں جو اثر دکھائیں. اگر ایک فائدہ نہ دے تو پھر اس کے ساتھ دوسری ملانی پڑتی ہے. چنانچہ اس میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ یہی دو دوائیں مل کر کچھ اثر کیا لیکن پھر بیکار ہو گئیں اور خطرہ تھا کہ پھر پکڑا جائے، نزلے کے تابع ہو جائے انسان، نزلے سے پکڑا جائے. اس پر میں نے پھر نیٹرمیور استعمال کی. نیٹرمیور سے مجھے یہ یاد آیا تھا، یہ جو نمک ہے اس میں یہ مادہ ہے کہ یہ چھینکوں کی طرف میلان کرتا ہے، اور نزلہ چونکہ چھینکوں والی مرض ہے اس لیے وہ جو اندر ہلکی سی خارش سی ہوتی ہے جس سے چھینکیں آتی ہیں اس کے خلاف اگر ہلکا نمک دیا جائے بہت ہی ہلکی مقدار میں ہومیوپیتھک دوا کی صورت میں تو وہ ان جھلیوں میں چھینکوں کے خلاف دفاع پیدا کرتا ہے. اور وہی دفاع میں نے دیکھا ہے نزلاتی جراثیم یا وائرسز کے خلاف بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے. تو اس سردیوں میں تو صرف یہ 2-3 دوائیں تھیں جن کے کبھی کبھی استعمال سے اللہ کے فضل سے نزلے کا حملہ ہونے کے باوجود فوراً گر جاتا رہا. اس کو اباٹ کہتے ہیں، اس کا اسقاط ہو جاتا رہا اور بالکل ٹھیک رہا. اور یہی دوا میں نے دوسرے مریضوں میں بھی استعمال کی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے ہر بیمار کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے اور ہومیوپیتھک میں ایسپرین کی طرح علاج نہیں ہو سکتا کہ ہر سر درد پہ ایسپرین دے دی جائے. کئی مریض ایسے تھے، بڑی کثرت سے اس دفعہ لندن میں انفلوئنزا ہوا ہے اور ملاقاتی آتے تھے، بچے لے کے آتے تھے، جا کے بھی بعض دفعہ کہتے تھے اب اس کو بخار ہو گیا، فلو ہو گیا، بڑے چھوٹے بہت بیمار ہوئے ہیں. تو اکثر تو ان دواؤں کے اثر سے اللہ کے فضل سے بالکل صاف بچ جاتے رہے. بعض کو اس کے علاوہ جیلسینیم 200 میں اور بیلاڈونا 200 میں ملا کر دینی پڑی، آرسنک بھی دینی پڑی، اور اکثر انہی دواؤں کے اندر مریض خدا کے فضل سے شفا پا جاتے رہے. ایک دفعہ حملہ ہو جائے اور جسم اس سے مغلوب ہو جائے پھر صرف یہی دوائیں کافی نہیں رہتی. پھر جو انفیکشن کے دوسرے جراثیم ان جگہوں پہ حملہ کر جاتے ہیں جہاں نزلے نے بعض عضلات کو یا بعض جھلیوں کو کمزور کر دیا ہو، وہاں صرف نزلے کا علاج کافی نہیں ہوتا. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ دوائیں بیکار گئیں. بیکار تو نہیں جاتی لیکن نزلے کے خلاف ایک قسم کی مدافعت پیدا کرتی ہیں اور باقی بیماریوں کے خلاف دفاع نہیں بن سکتی. ان کے خلاف دفاع تب بنے اگر شروع ہی میں وہ ان کے اثر سے انسان شفا پا جائے اور کوئی نقصان نہ پہنچے جھلیوں کو. اگر اتنی دیر رہے نزلے کی خارش اور اس کی خلش کہ جھلیوں میں کمزوری پیدا ہو جائے تو کئی قسم کے جراثیم ہیں جو حملہ کر جاتے ہیں اور پھر بخار کی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جسم ٹوٹتے ہیں، اور اس صورت میں پھر ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی الگ نسخہ دینا ہوتا ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے نزلے کا کیا حال ہے؟ کچھ ٹھیک ہو گیا، کچھ ٹھیک ہو گیا ہے؟ ہاں جی. ہاں کیا کھایا تھا آپ نے؟ اس کا نام ہے مجھے یاد نہیں. کھانا نہیں پوچھ رہا جی، کھانے کی بات نہیں کر رہا، ہومیوپیتھک دوا کیا کھائی جی تھی؟ وہی نا، اس کا نام نہیں یاد. اچھا اچھا، انفلوئنزینم بیسیلینم اور نیٹرمیور 200 ملا کے دی تھی. جی 2 خوراک کھا چکے ہیں آپ؟ 3. اچھا. ہاں اس کو زیادہ نہیں کھانا اب، اور اچھا. نیٹرمیور اگر زیادہ کھائی جائے بعض دفعہ وہ اس کا الٹا اثر پڑ جاتا ہے.